الجزء الاول من هدي القرآن الكريم سورة الاحزاب الدرس الاول الف آیت نمبر 1 تا 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس سے تقوی کی اہمیت اور عظمت بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور تقوی رکھنا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقوی کی تلقین کرنے سے مقصد عام مسلمانوں کو تقوی کا درس دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرتے رہیں اور اس کے خلاف کفار و منافقین کے اعتراضات کو ہرگز قبول نہ کرے. جنگ احد کے بعد ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو العور عمر بن سفیان اسلمی مدینہ میں آئے اور عبداللہ بن ابی کے ہاں مہمان ٹھہرے. پہلے انہوں نے امان طلب کی، اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضری دی اور معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہی. ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی اور طعمہ ابی ابردق منافقین بھی چلے آئے. گفتگو کے دوران ابو سفیان وغیرہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبود لات، منات اور عزا کے خلاف کہنا ترک کر دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ بت بھی شفاعت کریں گے اور جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں ان کو بچا لیں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے کوئی تعارض نہیں کریں گے. ان کا یہ بےہودہ اور لغو مشورہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت کوفت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے میں ان کے سر قلم کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں پہلے ہی امان دے چکا ہوں. پھر ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلنے کا حکم دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور ان کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے چکے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محسوس فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے بیٹے کے معاملے میں جاہلانہ رسم پر ضرب لگانے کا یہی موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ سے نکاح کر لینا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھانے سے جھجک رہے تھے کہ ایسا کرنے سے کفار و منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کا ایک طوفان اٹھا دیں گے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا سنہری موقع مل جائے گا. یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی، یعنی نقصان پہنچے گا، اور اسلام کی طرف میلان رکھنے والے یعنی اسلام کی طرف آنے والے لوگ بدگمان ہو جائیں گے. کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کریں. ساری دنیا بھی اگر مخالفت کرتی ہے تو ہرگز پرواہ نہ کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرما رہے ہیں جو فرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کیا جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر انجام دیں، اور دنیا پھر بھی اگر مخالف ہو تو اس کی پرواہ نہ کریں. اپنے سارے کام اسی کے سپرد کر دیں. اس کا ساز کی تائید و نصرت کے بعد کسی اور ہستی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.